السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج ہم ایک بہت اہم موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ مسجد الحرام مکہ مکرمہ میں جو عید الاضحیٰ کا خطبہ دیا گیا 10 ذی الحجہ 1440 ہجری کو، اس کے اہم نکات کا ہم جائزہ لیں گے۔ جی وعلیکم السلام۔ یہ گفتگو شیخ ماہر الموئقلی کے خطبے کے اردو ترجمے پہ مبنی ہے، اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ حج اور قربانی کی جو عبادات ہیں ان کے پیچھے جو حکمت ہے، جو بنیادی پیغام ہے، اس کو ذرا سمجھا جائے۔ بالکل، اور خطبے کے شروع میں ہی وہ جو تکبیرات کی گونج کا ذکر تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ والا واقعہ، وہ ایک سما باندھ دیتا ہے۔ ہاں، وہ بہت خوبصورت منظر کشی تھی کہ کیسے مینا میں تکبیر کی آواز گونجتی تھی۔ یہ اصل میں عید اور حج کی آپ کہیں اجتماعی روح ہے، اللہ کی بڑائی کا عملی اظہار۔ صحیح، یہ اللہ کی حمد و کبریائی کا بیان ہے، جس نے ہمیں اسلام کی ہدایت دی، حج فرض کیا، اور خطبے میں خاص تاکید تھی کہ ان دنوں میں کثرت سے تکبیرات کہی جائیں، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ جی، یہ تکبیریں گویا حاجیوں کے دلوں کی آوازیں، کعبہ کے لیے ان کی تڑپ، اور اللہ کی عظمت کا اقرار، اور اسی اقرار کی بنیاد وہ توحید ہے۔ ہاں، یہ خطبے کا بالکل مرکزی نقطہ تھا۔ جی، کہ حج کا سب سے بڑا مقصد وہ اللہ کی توحید کا قیام ہے، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تلبیہ پکارنا، لبیک اللہم لبیک، یا صفا پر کھڑے ہو کر توحید کا اعلان کرنا، یہ سب اللہ کی وحدانیت پر زور دیتا ہے۔ مطلب وہ رب بھی ہے، معبود بھی، اور اپنے ناموں اور صفات میں یکتا ہے۔ یعنی ہماری پوری زندگی، ہمارا ہر عمل وہ صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے، جیسے قرآن میں ہے، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، سب اللہ رب العالمین کے لیے۔ بالکل، اور اس میں یہ بات بھی بہت اہم تھی کہ عبادت میں اللہ اور بندے کے بیچ کوئی واسطہ نہیں، نہ کوئی فرشتہ، نہ نبی۔ دعا، مدد، قربانی، نظر، سب کچھ برائے راست اللہ ہی سے مانگنا ہے، اسی کے لیے کرنا ہے۔ اور اسی لیے شرک کی اتنی سخت مذمت کی گئی۔ جی، کہ شرک ایسا گناہ ہے جو سارے اعمال چاہے پہاڑ جتنے ہوں بیکار کر دیتا ہے، اور اللہ نہ کرے جنت بھی حرام ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر حج کی فضیلت پر بات ہوئی کہ یہ اسلام کا عظیم رکن ہے، گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ ہاں، اور حج مبرور کا بدلہ تو جنت ہی ہے۔ اللہ کا اپنے حاجیوں کو چننا، فرشتوں پر ان کی وجہ سے فخر کرنا، یہ سب اس عبادت کی عظمت دکھاتا ہے۔ اور حج صرف ذاتی عبادت نہیں، اس میں امت کے لیے بھی بڑا سبق ہے۔ یقیناً حج تو اتحاد، وحدت، مساوات، اس کا سب سے بڑا عملی نمونہ ہے۔ ایک جیسا لباس، ایک مرکز، ایک ہی پکار، سب کو یاد دلاتا ہے کہ ہمارا رب ایک، نبی ایک، کتاب ایک۔ وہاں تو رنگ، نسل، زبان کچھ معنی نہیں رکھتا، سب برابر۔ توحید اور اتحاد کے بعد پھر بات آئی قربانی کی، جو ان دنوں کا آپ کہہ لیں سب سے اہم عمل ہے۔ جی ہاں، قربانی اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ خطبے میں اس کی کچھ شرائط بھی بتائی گئیں، جانور کیسا ہو، عمر کیا ہو، کوئی عیب نہ ہو۔ مقصد یہ کہ اللہ کی راہ میں اچھی سے اچھی چیز پیش کی جائے۔ لیکن اصل بات تو وہ تھی کہ اللہ کو گوشت یا خون نہیں پہنچتا۔ بالکل، اصل چیز ہے تقویٰ، دل کی نیت، اللہ کا ڈر، اس کی محبت۔ یہ قربانی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ان کی اطاعت کی یادگار ہے، اور یہ اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے آگے جھکا دینے کی علامت ہے۔ تقویٰ کا ذکر بار بار آیا خطبے میں۔ یہ صرف قربانی یا حج میں نہیں، بلکہ ہر عمل کی، پوری زندگی کی روح ہے۔ جی بالکل، تقویٰ مطلب اللہ کا احساس، ہر وقت جو برائی سے روکے، نیکی کی طرف لائے۔ اچھا، ایک اور بہت خوبصورت بات تھی خطبے میں، وہ تھی نرمی اور آسانی کی۔ ہاں، خاص طور پر حج جیسے بڑے اجتماع میں۔ جی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جواب جب لوگوں نے اعمال میں ترتیب آگے پیچھے ہونے کا پوچھا تو آپ نے فرمایا، افعل ولا حرج، کرو کوئی حرج نہیں، یہ دین کی آسانی ہے۔ اور یہی آسانی، یہ نرمی، یہ عید کے موقع پر اور بھی ضروری ہو جاتی ہے۔ بالکل، عید تو ہے ہی خوشی کا، ہمدردی کا، محبت پھیلانے کا دن، رشتوں کو جوڑنے کا، معاف کرنے کا۔ خطبے میں اسی لیے اتفاق پر زور دیا گیا اور تفریقے سے بچنے کو کہا گیا۔ ان کی فضیلت بھی بیان ہوئی۔ اچھا، اس سال ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ عید اور جمعہ ایک ہی دن آ گئے، اس حوالے سے بھی کچھ رہنمائی تھی؟ ہاں، حدیث کا حوالہ دیا گیا تھا سنن ابی داؤد سے کہ جس نے عید کی نماز پڑھ لی تو اس کے لیے جمعے میں رخصت ہے۔
اگرچہ امام کو دونوں نمازیں پڑھانی چاہیے۔ یہ بھی دین کی طرف سے ایک سہولت ہے۔ اور آخر میں پھر اس بات پر زور دیا گیا کہ حج کو ہر ایسی چیز سے بچایا جائے جو اس کے مقصد کو یا اس کے ثواب کو کم کر دے۔ جی، چونکہ حج مبرور یعنی وہ حج جو مقبول ہو، اس کا بدلہ تو سیدھا جنت ہے۔ تو اگر ہم خلاصہ کریں تو یہ خطبہ ہمیں یاد دلاتا ہے توحید کی مرکزیت، حج اور قربانی کی اصل روح یعنی تقوی، امت کے اتحاد کی اہمیت، آپس میں نرمی اور محبت، اور اللہ کے مہمانوں کی خدمت کی فضیلت۔ بالکل، یہ سارے پیغامات صرف ان چند دنوں کے لیے نہیں، بلکہ یہ تو پوری زندگی کے لیے رہنما اصول ہیں۔ اور شاید یہی سوچنے کی بات ہے ہم سب کے لیے کہ حج اور عید کے موقع پر ہم جو اتحاد، قربانی، اللہ سے تعلق اور تقوی سیکھتے ہیں یا یاد کرتے ہیں، اسے ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں سال بھر کیسے زندہ رکھ سکتے ہیں۔